حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے پاس وسوسے لاتا ہے، صحیح حدیث ہے، شیطان بعض اوقات تمہارے پاس آئے گا اور یہ کہے گا فلاں کو کس نے پیدا کیا، پھر کہے گا فلاں کو کس نے پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کس نے بنائی، تم کہو گے اللہ نے۔ پھر شیطان تمہارے پاس کہے گا، وسوسہ دے گا کہ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا، تم کہو اللہ نے۔ پھر وہ کہے گا یہ چاند سورج ستارے پہاڑ دریا سمندر یہ سب کس نے بنائے، وہ سوالات کرتا رہے گا، پھر آخر میں تم سے کہے گا بتاؤ پھر اس اللہ کو کس نے بنایا، اس اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو فرمایا تم خاموش ہو جاؤ، یہی ایمان ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے، کریٹر کو کوئی تھوڑی بناتا، جو کریٹر ہوتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے، اس کو کوئی کریٹ نہیں کر سکتا، تو فرمایا یہی ایمان ہے۔ تو شیطان ایسے وسوسے لاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں ایسی باتیں پاتے ہیں، ہمارے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانے سے بہتر ہے جل جانا پسند کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے، ایسے وسوسے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، کہ ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے، ہم جل جانا تو پسند کریں گے، وہ زبان پر نہیں لائیں گے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں، ہمیں ایسے وسوسے ایسے خیالات اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بارے میں کیوں آتے ہیں؟ تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، اس سے پریشان نہ ہو، جو تمہارے دل میں ہے اس پر اپنا دل نہ جماؤ، جو خیالات آ رہے ہیں اس پر جم نہ جاؤ، بلکہ یہ خیالات آنے جانے والے ہوتے ہیں، اس پہ یقین نہ کرو، اور یہ کامل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ چور وہیں آتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے، تو شیطان بھی وہیں آئے گا جہاں پر ایمان کا خزانہ ہوگا۔ اس حدیث میں وسوسوں کی کاٹ کی ہے، یعنی یہ جو حدیث پاک ہے اگر بندہ اس کو سنجیدہ لے تو ہمارے کئی وسوسے کئی خیالات جو ذہنوں میں اور دلوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، یہ حدیث پاک اس کے لیے بہترین حل ہے کہ وسوسے کی طرف کبھی بھی توجہ ہی نہیں دی جائے، جتنا بندہ سوچے گا وہ اتنا ہی وسوسوں کا شکار ہوگا، اس کو عجیب و غریب وسوسے آئیں گے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ مومن کبھی بھی عبادت خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ نہ کرے، اس کو میں وسوسوں میں الجھا کے رکھوں، شیطان یہی چاہتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف بڑھیں، اس کو سمجھیں۔